آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید سب سے بڑا سوال ہے، کائنات کے بالکل کنارے پر اور اس کے بھی پار۔ آخر ہے کیا؟ آئیے اس گہری کھوج میں اترتے ہیں۔ یہ سوال سننے میں تو بہت سیدھا لگتا ہے، شاید بچوں جیسا، کہ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو بھئی کس چیز میں پھیل رہی ہے؟ ظاہر ہے کسی خالی جگہ میں ہی پھیل رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا جواب ہمارے روزمرہ کے تجربات سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بات صاف کر لیں، یہ جو کائنات کے پھیلنے کی بات ہے، یہ کوئی خیالی نظریہ نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے جسے پچھلے 100 سال سے ہم ناپ رہے ہیں۔ ہر گزرتے سیکنڈ کہکشاؤں کے بیچ کی جگہ تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سوچنے کا انداز تھوڑا بدلنا ہوگا۔ آئیے پہلے سب سے عجیب تصور کی طرف بڑھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی باہر ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک باہر ہوتا ہے، ایک کمرے کا باہر ہوتا ہے، گھر کا باہر ہوتا ہے، لیکن کائنات کے معاملے میں حقیقت کچھ اور ہے۔ خلا کسی بڑی خالی جگہ کے اندر نہیں پھیل رہا، بلکہ خلا خود پھیل رہا ہے اور اس عمل میں نیا خلا بناتا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ سوچیں، آپ قطب شمالی یعنی نارتھ پول پر کھڑے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ یہاں سے شمال کس طرف ہے تو جواب کیا ہوگا؟ کہیں نہیں۔ اس لیے نہیں کہ آگے کوئی دیوار ہے، بلکہ اس لیے کہ شمال کا تصور ہی وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بس کائنات کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اس کا کوئی باہر نہیں، کیونکہ باہر کا تصور ہی وہاں بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اگر کائنات کا کوئی اصل کنارہ نہیں ہے تو پھر ہم جس کنارے کی بات سنتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ دراصل وہ ہماری نظر کی حد ہے، ہماری قابل مشاہدہ کائنات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پرانی ہے، تو سیدھی سی بات ہے، ہم اتنا ہی دور دیکھ سکتے ہیں، یعنی 13.8 ارب نوری سال تک، کیونکہ سب سے پرانی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگا ہوگا، ہے نا؟ لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ ہماری قابل مشاہدہ کائنات کا دائرہ دراصل 46 ارب نوری سال تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 13 ارب سال پرانی روشنی 46 ارب نوری سال کا فاصلہ کیسے طے کر گئی؟ وجہ وہی ہے، خلا کا پھیلاؤ۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ روشنی ایک ایسی ایسکیلیٹر پر ہماری طرف دوڑ رہی ہے جو خود پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ جب تک روشنی ہم تک پہنچی، وہ ایسکیلیٹر یعنی خلا اتنا پھیل چکا تھا کہ روشنی کا شروع کا مقام ہم سے ناقابل تصور حد تک دور ہو گیا۔ تو جسے ہم کائنات کا کنارہ کہتے ہیں، وہ کوئی حقیقی دیوار یا سرحد نہیں ہے، وہ بس ہماری نظر کی حد ہے، ہمارا ذراتی افق۔ اس کے پار بھی کائنات موجود ہے، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، بس ان کی روشنی ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی۔ تو ہماری نظر کی حد کے باہر کتنی کائنات ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ اگر ہماری پوری قابل مشاہدہ کائنات، یعنی وہ سب کچھ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی گولف کی گیند کے برابر ہو، تو اندازوں کے مطابق پوری کائنات کم سے کم بھی ہماری پوری زمین کے سیارے جتنی بڑی ہوگی۔ یہ سوچ سے بھی باہر کی بات ہے۔ اب جبکہ ہم نے اپنی کائنات کی حدود کو سمجھ لیا ہے، تو آئیے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں، ایک ایسے نظریے کی طرف جو کہتا ہے کہ ہماری اپنی کائنات خود ایک بہت بڑے سمندر میں محض ایک بلبلا ہے۔ اسے ابدی پھیلاؤ یا ایٹرنل انفلیشن کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق جب ہماری کائنات بنی تو پھیلاؤ کا عمل ہر جگہ ایک ساتھ نہیں رکا۔ کچھ جگہوں پر یہ رک گیا اور ہماری جیسی کائناتیں بن گئیں، لیکن باقی جگہوں پر یہ آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، لامحدود نئی کائناتیں بناتا ہوا۔ اسے ابلتے ہوئے پانی کی طرح سوچیں، ایک لامتناہی ابلتا ہوا سمندر جس میں ہماری کائنات صرف ایک بلبلا ہے، اور اس سمندر میں ہر لمحے نئے بلبلے بن رہے ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ کہ ہر بلبلے کے اندر فزکس کے قانون بالکل الگ ہو سکتے ہیں۔ کسی میں کشش ثقل اتنی زیادہ ہو کہ ستارے بن ہی نہ پائیں، کسی میں شاید ایٹم ہی نہ بن سکتے ہوں، یعنی وہاں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، کسی سائنس فکشن کہانی کی طرح، لیکن کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس ملٹی ورس کو کبھی دیکھ سکتے ہیں؟
عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کے آخری سال اسی سوال پر کام کرتے ہوئے گزارے۔ ان کا ماننا تھا کہ شاید یہ ممکن ہے کہ ہم دوسری کائناتوں کے ساتھ ماضی میں ہوئے کسی تصادم کے ثبوت تلاش کر سکیں۔ فی الحال 2 بڑے سراغوں پر کام ہو رہا ہے۔ ایک تو بگ بینگ سے بچی ہوئی روشنی میں کسی چوٹ کے نشان کی تلاش، جیسے 2 بلبلے آپس میں ٹکرائے ہوں، اور دوسرا ہے ڈارک فلو، یعنی گیلیکسیوں کے بڑے بڑے جھرمٹ ایک نامعلوم سمت میں بہے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے افق کے پار کوئی بہت ہی بڑی چیز انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اب آخر میں آئیے اس پھیلتی ہوئی کائنات کے ایک بہت ہی گہرے اور شاید کچھ پریشان کن نتیجے پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جان لیا ہے کہ کائنات صرف پھیل نہیں رہی، بلکہ اس کے پھیلنے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے ڈارک انرجی نامی ایک پراسرار قوت جو ہر چیز کو ایک دوسرے سے دور دھکیل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ساتھ دور کی کہکشائیں ہم سے اتنی تیزی سے دور ہو جائیں گی کہ ان کی روشنی ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، وہ ہمارے افق سے غائب ہو جائیں گی، اور 1 ارب سال بعد مستقبل کی کوئی بھی تہذیب جب آسمان کو دیکھے گی تو اسے صرف اپنی کہکشاں نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ ایک ناختم ہونے والا مکمل سیاہ آسمان۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے، ان کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کبھی دوسری کہکشائیں موجود بھی تھیں یا یہ کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ان کا حقیقت کا پورا ماڈل غلط ہوگا اور انہیں اس بات کا علم تک نہیں ہوگا۔ اور یہی سوچ ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم خود بھی اسی حالت میں ہوں کہ حقیقت کے کچھ بہت ہی بنیادی اصول، کوئی بہت اہم معلومات ہم سے ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں، اور ہم ایک نامکمل تصویر کو ہی پوری حقیقت سمجھ رہے ہوں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہ ہو؟